آج کی بریکنگ نیوز، شبو کینچی کو مل گئی بہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو شبو کینچی کو جی اس کی فیوریٹ بہو جو ہیں وہ مل چکی ہیں۔ بہو کون ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اور بہو جو ہے وہ کس کے مشورے سے لائی جا رہی ہے؟ مشورہ لینے کے لیے بندر باز آفت کی پریا اور سمدن کو گھر میں بلا لیا اور ان کی پہلے خاطر تواضع کی، پہلے ان کی خوب خوش آمدیں کی، ان کو کوفتے بنا بنا کے کھلائے اور اس کے بعد پھر ہوئے مشوروں کے دوران پھر سے ہوئی کچھ غیبتیں، کچھ چغلیاں۔ تو یہ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سمدن کی حاضری تو دربار پہ آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہے، کیونکہ سمدن کو مفتہ کھانے کا بہت شوق ہے اور نئی کیونکہ رشتہ جڑا ہے تو نئی محبت ہے، تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ ایسی محبتیں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، بڑی دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی محبت تو میں کہتی ہوں نا تھی ان کی بڑی، جو کیا کہتے ہیں آفت کی پریا کی جو ساس ہے اس سے ان کی ہوئی تھی، بقول ان کے کہ یہ ان کے کہتے کرائے میں ان کے گھر میں رہتے تھے، رینٹڈ گھر انہوں نے لیا ہوا تھا۔ پھر ان کی محبت کی جو ہے وہ داستان شروع ہوئی، دونوں فیملیز میں محبت بڑھی، محبت اس حد تک جو ہے وہ بڑھ گئی کہ بات رشتوں تک جا پہنچی، اور پھر کیا ہوا کہ شادی کے بندھن میں ان کی بیٹی بندھ گئی اور ان کی وہ جو ان کی مالک مکان تھی وہ بن گئی ان کی سمدن، ٹھیک ہے۔ تو ایسے آتا ہے ان کو اپنی انگلیوں پہ لپیٹنا لوگوں کو اور جال میں اپنے جال میں پھنسانا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو سچا مومن ہوتا ہے نا وہ کسی ایک بل سے نا ایک دفعہ جب اس کو کوئی ڈنگ مار دیتا ہے نا وہ ڈسا جاتا ہے، تو پھر وہ ہے نا اس سے ایکسپیرینس اس کو جب ہو جاتا ہے تو وہ دوسری بار جو ہے نا یہ ایکسپیرینس نہیں کرتا اگر وہ مومن ہو تو۔ لیکن یہاں پر تو آج کل یہ سپولیاں سانپ نما بیٹیاں ڈنگ مار بھی دیتی ہیں نا لوگوں کو، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کچھ لوگوں کو عقل نہیں آتی، کچھ لوگوں کو شاید کوئی لالچ ہوتا ہے یا کوئی واللہ عالم مجھے نہیں پتہ پر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بنا کسی مقصد کے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوتا، ان کا بیچ میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ خواہ مخواہ ان سپولیوں کے ان سپنیوں کی ہمدردیوں میں خود اپنی عزت جو ہے وہ گوا بیٹھتا ہے۔ بہرحال ان کے تو جو بھی ان کے قریب گیا ہے نا، جس نے بھی ان سے تعلقات بنائے ہیں، تاریخ کس چیز کی گواہ ہے کہ جس نے بھی ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ تعلقات بنائے ہوں یا پھر رشتہ داری کی صورت میں تعلقات بنائے ہیں، وہ بیچارے خون کے آنسو ہی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذلیل و رسوا ہی ہو رہے ہیں۔ کون ایسا ہے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، آج پھر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں گی۔ تو اب نئے رشتے نئے تعلقات بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مشورے کے لیے بندر باز سمدن، پچھلی جو سمدنیں ہیں ٹھیک ہے اب ان کا کردار ختم ہو چکا ہے، وہ سمدنیں پرانی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہو کی جو ماں ہے جو کہ سہیلی بھی ہے اور بچپن کی سہیلی ہے، اتنی پرانی سہیلی ہے کہ بھئی جتنی ان کی ایج ہے سمجھے اتنی پرانی سہیلی ہے، لیکن وہ سمدن جو ہے مشورے کے لیے نہیں آئی، اس سمدن کو نہیں بلایا گیا، اس کو گھاس نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اب وہاں پہ جو ہے نا وہی کہتے ہیں نا کہ بس نئے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جیسے میں نے کہا نئے تعلقات جب بنے تھے تو سہیلی ہوتی تھی، کہا جاتا تھا صرف سمدن نہیں ہے میری سہیلی بھی ہے، سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، سہیلی کے گھر۔ تو اب وہ جو ہے نا لسٹ میں سے اس کا نام کٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک عدد وہ شاید صدف باجی ہیں یا کیا ہے، مجھے پھر اس کا نام بھول جاتا ہے، تو وہ تھی، وہ بھی آئے روز بیٹھی ہوتی تھی اور ہر مشورے میں ہر کام میں ہر چیز میں اس فیملی سے جو ہے نا اس کو انوالو کیا جاتا تھا، اس کو بلایا جاتا تھا، مشورے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آؤٹ ہو گئیں، ان کا بھی نام لسٹ سے کٹ گیا، اور بھی آگے بتاؤں گی جا کے، ٹھیک ہے۔ اور اب نئے جو رشتے جڑے ہیں ابھی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں
اور ان کو کوفتے شوفتے کھلا کے پھر ان سے مشورے لیے گئے اور دلہن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی کہ کون بنے گی اس گھر کی نئی بہو، نئی دلہن، آنے والی جو دلہن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا. ابھی پتہ چل جائے گا کون ہے، آنے والے ٹائم میں سب پتہ چل جائے گا. کوئی بھی بات چھپی نہیں رہتی کہ کیا مشورے ہوئے، کیا مشورے نہیں ہوئے. تو اب جو ہے نا کوفتے بن گئے. اب جا کے پہلو میں بیٹھ گئی ہیں سمدن کے، کیونکہ یہ سمدن جو ہیں بڑی تیز ہیں. یہ سمدن پچھلی جو سمدنیں ہیں ان سے ہٹ کر ہیں. یہ ایسی سمدن ہے، یہ ان کی رگ رگ سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو کیسے قابو کرنا ہے، کیسے لپیٹنا ہے، یعنی کہ یہ ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہے. تو یہ سمدن جو ہے چکنی چپڑی باتیں ہنسی مذاق کر کے روزانہ مفتہ ٹھوسنے یہاں پہ تشریف لے آتی ہیں اور فرما رہی ہیں ادھر بیٹھ کے شب و کینچی کے بے رشتے جو ہیں نا وہ مطلب بچانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے، کھلانا پلانا پڑتا ہے، ٹھسانا پڑتا ہے، خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں، چکنی چپڑی لگانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری جو وہ بیٹھی ہیں سمدن، نئی سمدن جو بیٹھی ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں. اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ خاتون اس کی ہاں میں ہاں کیسے ملا سکتی ہے. خود تو اس نے آج دن تک، شادی کو 1 سال ہونے والا ہے اور اس سے پہلے بھی آج دن تک اس سمدن نے ان کو اپنے گھر میں بلا کے ان کو کچھ بھی نہیں کھلایا. تو پھر یہ کس وجہ سے شب و کینچی کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں کہ بھئی بڑے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، بڑی رشتوں کا جو ہے نا وہ لحاظ کرنا پڑتا ہے، بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. جتنی برداشت میں نے شب و کینچی کے خاندان میں دیکھی ہے نا، آج تک میں نے کسی اور خاندان میں نہیں دیکھی. ان کے اندر اتنی برداشت ہے، انہوں نے برداشت کے ریکارڈ توڑے ہیں. انہوں نے جس کو میں کہتی ہوں ڈنگ مارے ہیں نا، وہ آج تک تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں. ان کی یہ اتنی زہریلی ہیں کہ ان کا جو کہتے ہیں نا کہ زہر، وہ شاید مرتے دم تک ان کا جو زہر ہے نا، جو ان کا ڈسا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرا کوئی سانپ کہے کہ میں ایسا بھی میں ڈنگ ماروں گا کہ میرے ڈسا ہوا کوئی پانی بھی نہیں مانگتا، تو کوئی ایسی ہی مثال ان پہ فٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسروں کو شیطان کہنے والی یہ شیطان صفت شیطانی خواتین جو ہیں، انہوں نے ایسے ایسے گھر برباد کیے ہیں، ایسا لوگوں کو ڈسا ہے. اور جو اب تیار بیٹھے ہیں نا، نئے جو ان کے شاگردی میں آئے ہیں، نئے ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے چیلے بنے ہیں ان کے، وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ، اور یہ پھر اس جگہ پہ اس کو ڈنگ ماریں گے نا کہ جہاں پہ نہ تو وہ بیچاری سہلا سکے گی، نہ وہاں پہ کوئی انجیکشن لگوا پائے گی، نہ اس پہ کوئی میڈیسن اثر کرے گی، اور نہ ہی وہ پھر وہ کہتے ہیں نا پانی بھی نہیں نصیب ہوگا. یہ وہ ایسا ڈنگ ماریں گی. تو بس ابھی دیکھتے جائیں آگے ہوتا ہے کیا. تو وہ خاتون جو ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے ان کو کیسے لوٹنا ہے، اور بڑے دیدہ دلیری سے بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ رشتے بغیر لالچ کے جو ہے نا وہ جوڑے جاتے ہیں، رشتے بغیر لالچ کے جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں اور چلتے ہیں. تو جو سابقہ رشتے تھے، کیا وہ اس لیے نہیں چلے کہ تم لوگوں نے اس میں کوئی لالچ رکھا تھا؟ تمہیں کوئی لالچ تھا یا اگلوں کو کوئی لالچ تھا؟ یہ بھی بتا دیتی نا بی بی، کیونکہ تمہارا تو آج تک کوئی رشتہ میرے خیال میں صحیح سے چل ہی نہیں سکا. تم لوگوں نے تو جس سے رشتے توڑے ہیں، تم لوگوں نے اس سے قطع تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے. دماد ہیں تمہارے تو وہ 2 جو چل رہے ہیں، وہ گھر جوائی بن کے تمہاری بیٹیوں کے تلوے چاٹ کے خوش آمدیں کر کے، سمدن بھی ہے تو وہ روزانہ تمہارے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں اب اس بندے کا ذکر کروں گی کہ اس بندے نے تو رشتہ نہیں توڑا تھا. اس نے تو بقول شب و کینچی کے بڑا کمپرومائز کیا، بڑے ترلے لیے، بڑی خوش آمدیں کی، بڑے سمجھایا کہ اللہ کا واسطہ ہے گھر برباد مت کرو، اللہ کا واسطہ ہے جیسے تم لوگ خوش رہتے ہو میں ویسے کر لوں گا، تم کہتے ہو تو میں کراچی میں گھر لے لوں گا، اپنا گھر برباد مت کرو، یوٹیوب چھوڑ دو، میں تمہیں گھر میں عزت سے روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس بیچارے کا کیا بنا؟ یہ آج بھی یاد کر کے تڑپتا ہوگا. پھر آگے یہ سیکنڈ، یہ بی بی، اس کے دل میں بڑا پیار تھا شب و کینچی کے لیے. میں شروع میں جب اس کی ویڈیو دیکھتی تھی نا، یہ بڑا شبانہ جی کرتی تھی. آیا مزہ؟ صحیح مزہ آیا نا، بڑا اچھا ہوا ہے. میں کہتی ہوں تمہارے ساتھ تم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سپولیاں جس کو ڈنگ مارتی ہیں اس کا کیا اشر ہوتا ہے. آج دن تک یہ دونوں رو رہے ہیں، دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. رو کس لیے رہے ہیں؟
पछतावे का रोना, पछतावे का कि हम इन सपोलियों के सपनियों के चुंगल में कैसे फंसे। ये ऐसे ही अपने चुंगल में फंसाती हैं ना कि बंदे को ना समझ ही नहीं आती कि मैं ये गलती कर कैसे बैठा। तो नए नए जो चुंगल में फंसे हैं उनको भी नानी याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैंने कुछ भी नहीं कहना किसी को, क्योंकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पे बात करनी होती है, जिनका गलाज़त से भरा कंटेंट होता है, फहाशी पर मबनी कंटेंट होता है, जिनकी ज़बानों से जहर उगलता है, जो अपनी ज़बानों से दूसरे लोगों की दिल आज़ारियाँ करते हैं और फिर उसके बाद ख़ुद मासूम भी बन जाते हैं, इनोसेंट भी बन जाते हैं और हमदर्दियाँ भी बटोर लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ न कुछ अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा। कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शब्बो कैंची की दुल्हन कौन बनने वाली, बहू कौन बनने वाली है, आपा तहसीन की दुल्हन कौन बनने वाली है। कुछ न कुछ तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा ना, सोशल मीडिया पे कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अब इन ख़बरों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे ही मज़ीद कोई मुझे अपडेट मिली तो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।